اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ سے، قد ضلوا تحقیق وہ گمراہی میں بڑے دور نکل گئے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم نہیں ہے کہ معاف کرے انہیں اللہ، اور نہ رہنمائی کرے گا اللہ ان کی راستے کی جانب، الا طریق جہنم مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں، ابداً ہمیشہ، وکان ذالک اور یہ بات اللہ پر، یسیرا بڑی آسان ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق تحقیق آ چکے آپ کے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، پس ایمان لو تم، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم نہ شکری کرو، کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ بس بے شک جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والے، حکمتوں والے ہیں۔ بڑے آسان سے لفظوں میں ایک پیغام دیا گیا ہے۔ بعض آیات وہ ہوتی ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد ہوتی ہیں، ان کی دہرائی اور نئے بحث مباحثے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اپنا نقصان کیا، وصدوا عن سبیل اللہ اور دوسرے لوگوں کو کفر پہ قائم رکھنے کی کاوش و کوشش کی، یعنی دوسروں کا نقصان کیا بھی اور وہ گناہ اپنے ذمہ لیا۔ گناہ کرنا، پھر دوسروں کو گناہ کروا کے ان کے حصے کی خطا بھی اپنے ذمہ لے لینا، قد ضلوا ضلالا بعیدا اللہ کہتے ہیں یہ گمراہی میں بہت آگے نکل گئے۔
جب کوئی بندہ کسی نقصان میں پڑتا ہے نا تو کوئی کہتے ہے یار اسے سمجھاؤ، ہم کہتے ہیں بڑا آگاں ٹر گیا، اے نہیں پیچھا آؤں دا۔ ہو سکتا ہے وہ پیچھے آ جائے، لیکن یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے دور نکل گئے۔ جب رب نے کہہ دیا دور نکل گئے تو اس کا مطلب ہے پیچھے آنے کی کوئی شکل نہیں۔ چلیں آپ تھوڑا ایک تذکرہ سنیں اللہ کے راہ سے روکنے کا۔ اہل مکہ نے چوکیاں بنا رکھی تھیں، اور جو بھی آدمی مکہ میں آتا، تو جو کر رہے ہو نا، جو بھی آدمی مکہ میں آتا اسے اپنی چوکیوں پہ روکتے اور اسے جناب رسول اللہ سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ یاد رکھیں جس کی محبت اللہ ڈال دیں ساری دنیا وہ محبت نہیں نکال سکتی، یہ بات تو سچی ہے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اب ایمان نہیں لائے تھے، آئے مکہ میں اپنے قبیلے کے سردار سربراہ۔ جب مکہ میں پہنچے تو چوکی پہ انہیں ہدایات دی گئیں، یہاں پہ ایک جوان ہے، محمد نام ہے اس کا، جادوگر ہے، ایسا ہے ایسا ہے، اس کی کلام کانوں میں پڑ جائے تو لوگ اسی کا ہو کے رہ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے کر کانوں میں روئی ڈال لے، تیرے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑنی چاہیے۔ سنیے بڑا مزیدار تذکرہ ہے یہ۔ طفیل کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی ڈال لی، آ گیا مکہ میں، جو رہائش مجھے ملی سو ملی، جاتا میں طواف کرتا چکر لگاتا واپسی اپنی رہائش پہ آ جاتا۔ ایک دن رات کا وقت تھا تو میں نے سوچا نکلتا ہوں باہر، کانوں سے روئی نکالی میں نے، یہ کیا ہے، میں پنچایت کا بندہ ہوں، شاعر ہوں، اپنے علاقے کا جج ہوں، یار کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، شاعر ہوا تو میں بھی شاعر ہوں، بڑی باتیں کرنی جانتا ہوا تو میں بھی چودھری آدمی ہوں، میں بھی بڑی باتیں جانتا ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اچانک کسی کا ہو کے رہ جائے؟ جادوگر ہوا تو جادو کا بھی بڑا علاج موجود ہے، خیر ہے، کانوں سے روئی نکالی۔ کہتے ہیں میں گیا تو کعبۃ اللہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ میں نے کہا کون ہے آپ؟ آپ نے اپنا تعارف کروایا، مجھے پتہ چل گیا یہ وہی بندہ، کیا لے کے آئے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، حضرت طفیل کہتے ہیں میں سنتا گیا، لیکن جیسے جیسے سنتا گیا نا تو دل کی ساری میل کو چیل اترتی گئی۔ جملے سنے ان کے، ما سمعت قولا احسن منہ ولا رأیت امرا اعدل من امری، ما سمعت قولا، اللہ کی قسم ہے میں نے آج تک ایسی باتیں نہیں سنی، سنے 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 غور کریں، ما سمعت قولا احسن من
قسم بخدا میں نے آج تک اتنی عمدہ باتیں نہیں سنی۔ وَلَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَعْدَلَ مِنْ أَمْرِهِ، میں خود بھی قاضی ہوں، جج ہوں، پنچایت کا بندہ ہوں، لیکن میں نے آج تک اتنا بڑا عدل و انصاف نہیں دیکھا جتنا یہ بڑا عدل و انصاف ہے۔ لہذا اشہد انک لرسول اللہ، ہاتھ آگے کیجئے، میں تو فعل گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے، کافر روکتے تھے، لیکن اب یہ مزیدار قصہ تھوڑا سا آگے سنیں۔ مسلمان ہو گئے اور میرا اور آپ کا اسلام اور ان کا اسلام یہ تو تھا نہیں نا کہ جب جی کیا ہندوؤں کی رسمیں کر لیں، جب جی کیا سالگرہ کر لے گی بچے کی پیدائش پہ عیسائیوں کی نقل اتار لی، جب چاہا کل 40واں کر لیا، برسیاں منا لی، ٹھیک ہے، مشرکوں کے جنازوں میں جا کے، اللہ کے باغیوں کے جنازوں میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ رب نے کہا تھا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، پھر کہتے نہیں کر۔ رب نے کہا ہوا تھا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو اور میرے نبی آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ مشرکوں کے لیے بخشش مانگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو زیب نہیں دیتا، ہم پھر بھی جا کے ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان کی تو کیا بات ہے نا، ان کا ایمان تو ایسا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آمنو، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے یار ایمان لے کے آئے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، گھر گئے جی اپنے علاقے میں، دستک دی تو اہلیہ نے دروازہ کھولا، جملہ سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی آئیں، سمجھدار خاتون تھی، سردار کی بیوی ہے، لیکن حضرت طفیل کی زبان کا جملہ سنیں اور حرارت ایمان دیکھیں۔ لست منی و لست من کے، سن بی بی تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو الگ میں الگ۔ بی بی حیران ہو گئی، خیر ہے، میں نے آپ کے مال کی حفاظت کی ہے، رازوں کی حفاظت کی ہے، عزت کی حفاظت کی ہے، گھر کی حفاظت کی ہے، آپ راضی بازی مجھ سے گئے ہیں، کیا نقصان ہو گیا ہے کہ آپ اچانک اس بات پہ اتر آئے ہیں کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، نہ تو میری ہے تو نہ میں تیرا۔ ناراضگی دسو، سلو کر لیتے ہیں، معذرت کر لیتی ہوں، خیر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں، لست منی و لست من کے، تو میری نہیں اور میں تیرا نہیں، ہاں اگر تو میری بن کے رہنا چاہتی ہے، حتی تؤمنی باللہ وحدہ، تمہیں در در کی عبادت چھوڑ کے اکیلے اللہ کو ماننا پڑے گا۔ یہ ہے ایمان، نہ پانی پیتا ہے، نہ تھکن اتاری ہے، نہ آرام کیتا ہے، نہ لباس بدلا ہے، نہ غسل کیا، دروازہ کھلا ہے، آمنا سامنا ہوا ہے تو بی بی کو کہا میرا رہنا ہے، اکیلے اللہ کا بننا پڑے گا۔ یہ ایمان ہے جی۔ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، سن لو میں اللہ نے انہیں معاف نہیں کرنا، نہ میں اللہ نے انہیں راہ دکھانی ہے، ہاں جہنم کی راہ میں ضرور دکھاؤں گا انہیں۔ کفر کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، میرے حکموں کے خلاف چلتے رہے، جہنم کی راہ دکھاؤں گا میں انہیں،
خالدین فیہا ابدا، 2-4 دن نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کوئی انہیں راستہ نظر نہیں آئے گا، جہنم میں رہیں گے۔ جنت کا تو میں نے داخلہ ممنوع کر دیا، یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ جو جہنمی ہے، میں اللہ ذرا کبھی درمیان سے پردے ہٹاؤں گا تو یہ جنتیوں کو دیکھیں گے، پیپ پی پی کے، خون پی پی کے جنتیوں سے کہیں گے، جنتیوں انفیزو علینا من الماء، تم ایسے کرو کہ یہ جو جنت کا پانی ہے ہماری طرف پھینکو، کوئی 2 قطرے 4 قطرے ہمیں پانی نصیب ہو جائے، او مما رزقکم اللہ، یا کوئی جنت میں سے کوئی بچا کچا رزق ہے تو وہ ہماری جانب پھینکو۔ پی 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 کے ہمارا برا حال ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی لقمہ نصیب میں آ جائے۔ اللہ کہیں گے نا، یہ میں نے جنت بھی حرام کی ہے، جنت کی چیزیں بھی حرام کی ہیں۔ مسلمان جنت والے اگر کوئی پانی کا قطرہ گرانے لگیں گے، جب تک وہ جنت کی حد میں ہوگا وہ پانی رہے گا، جب وہ جہنم کی حد میں جائے گا تو خون بن جائے گا۔ چھوڑیں جی، سے آگے نہ جائیں، یہ برداشت کی بات نہیں ہے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، یہ کوئی دنیا کی جیل نہیں کہ کوئی وڈیرا آ کے چھڑا کے لے جائے، یہ میری جیل ہے، اور میں جب پکڑ پہ آ جاتا ہوں تو خلیل کے باپ کو پکڑ لیتا ہوں۔ بیٹا خلیل ہے، میرا یار ہے، میرا دوست ہے، لیکن وہ دوست بھی اپنے باپ کے حق میں مجھ سے بات نہیں کر سکتا، یہ میری پکڑ ہے۔ آگے یہ لفظ ہیں جی، آخری دھمکی ہے دوسرے لفظوں میں، یا ایھا الناس، لوگو میں نے سچ دے کے اپنا رسول بھیجا ہے، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں لیں، ایمان لے آؤ، چنگے رو دے۔ کوئی آدمی وڈیرا طاقتور کسی کو دھمکی دینے کے لیے جاتا ہے، یہی کہتا ہے نا، وارننگ دینا آیا، گل پیا کرنا، من لے چنگا رویں دا، یہی دھمکی ہے نا، یہ دھمکی ہے جی۔ قد جاءکم الرسول، وہ عظیم رسول اور اپنا خاص رسول وہ میں نے بھیج دیا ہے، بالحق من ربکم، خود بھی سچا ہے، لے کے بھی سچ آیا ہے، آیا بھی رب کی جانب سے ہے۔ فآمنوا خیر لکم، ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اچھے رہ جاؤ گے، خیر میں رہ جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نہ لے کے آئے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک معنی ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، سنیے گا، حیران رہ جائیں گے آپ۔ ایمان لے آؤ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر نہیں تم کفر کرو گے تو یہ زمین بھی میری ہے، آسمان بھی میرا ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ میرا ہے، میرے بن کے رہو تو ٹھیک ہے، اگر میرے بن کے نہیں رہو گے تو میں اپنی زمین و آسمان میں تمہارا رہنا مشکل کر دوں گا۔ دھمکی جے، میں رہنا تمہارا مشکل کر دوں گا، اور اللہ نے کیا بھی، پھٹی زمین، قارون زمین میں اٹھی بستی، اللہ نے قوم لوط کی تباہ کر کے رکھ دی، اور ایسے بھی کیا کہ گھروں میں آرام کر رہے تھے لوگ، صبح اٹھے تو بندر بنا دیے گئے، اور ایسا بھی ہوا کہ بڑی گرمی پڑی، اور سامنے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادل آ رہے، کہنے لگے یہ بادل ہے برسیں گے، نکلے گھروں سے، حبس ہے، بڑی گرمی ہے، اور کھلے میدان میں گئے، سوچا یہ کہ یہ بادل ہے اور برسیں گے، بارش ہوگی، کوئی ٹھنڈ ملے گی،
لیکن جیسے انہوں نے بستی خالی کی اور کھلے میدان میں ان بادلوں کے نیچے پہنچے تو میں نے بارش کی جگہ پہ آگ نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ 26ویں پارے میں ہے جی۔ اس کا یہ مطلب ہے آسمان و زمین میں رہ من مان لو، نہیں تو میں تمہارا رہنا مشکل کر دوں گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ حکیمہ، ہر وقت ہر جگہ پہ عذاب نہیں اتارتا، بڑی حکمت کے تقاضے ہیں، بڑا حکیم ہے، درگزر کرتا رہتا۔ دیکھیں جی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکان سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ گمراہی میں بڑے دور نکل گئے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے یہ بات کہ اللہ انہیں معاف کرے اور نہ رہنمائی کرے گا اللہ راستے کی جانب، مگر جہنم کا راستہ رہیں گے وہ اس میں، فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بڑی آسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول، بالحق من ربکم، حق کے ساتھ تمہارے رب کی جانب سے، پس ایمان لو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر نہ شکری کرو گے کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمتوں والے ہیں۔